نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردائے میم کو اٹھا کر، نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردائے میم کو اٹھا کر، وہ بزم طیبہ میں آ کے بیٹھے، وہ بزم طیبہ میں آ کے بیٹھے، ہزار منہ کو چھپا چھپا کر۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم، آج کا موضوع میرا جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کی مبارک رات میں خطاب کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے نبوت کا معنی اور شان نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور نبوت کا معنی کیا ہے، اور اس کے بہت سے معانی میں سے صرف دو معنی کو میں لوں گا، اور ان دو معانی کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نبوت کا بیان کریں گے آج کی شب میلاد کی کانفرنس میں۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے برگزیدہ نبی۔ ایک اور مقام پر فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ الغرض جا بجا قرآن مجید نے آقا علیہ السلام کو النبی کے لقب سے یاد فرمایا، اور پھر یہ منصب نبوت اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 1.25 لاکھ نفوس قدسیہ کو عطا کیا، انبیاء بھیجے دنیا میں۔ تو آج کی اس محفل میں میں نے چاہا کہ لفظ نبی اور نبوت کے معنی پہ غور کریں، اور اس کے معنی اور مفہوم سے جو چیز نکلے اخذ ہو، اس کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نبوت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اختصار کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ اگر لغت کی تمام کتابوں کو سامنے رکھ لیں، جن میں تہذیب اللغہ ہے ابو منصور الازہری کی، اسی طرح لغت کی اور کتاب ہے قدیم قدما ائمہ لغت کی الصحاح ابو نصر الفارابی کی، اسی طرح لغت کی اور جتنی کتابیں بشمول لسان العرب ابن منظور الافریقی کی، اٹھا کے دیکھ لیجئے بغیر کسی اختلاف کے، اور میں اس کو آگے ریفرنسز بھی مزید بھی دے دوں، یعنی تہذیب اللغہ کو دیکھیے، اس میں موجود ہے جو میں آگے کوٹ کرنے والا ہوں، الصحاح میں موجود ہے، ریفرنس میں آگے کوٹ کر رہا ہوں، لسان العرب میں یہی بحث موجود ہے، قاضی ایاز نے نبوت کے معنی میں الشفاء میں یہ بیان کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ نے النبوات میں یہ بیان کیا ہے، اور جو معنی میں آگے بیان کرنے لگا ہوں اس کو عقائد کی کتابوں میں السید الشریف الجرجانی نے
شرح المواقف میں بیان کیا ہے یہی معنی. اسی طرح علامہ تفتازانی نے شرح المقاصد میں بیان کیا ہے. یہی بحث ان معنی کی تحریر المطالب جو شرح عقیدہ ابن حاجب ہے اس میں بیان کی گئی ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب کشاف و اصطلاحات الفنون انہی کتب کے حوالے سے انہوں نے ان کو بیان کیا اور اس کی تائید کی ہے. تمام کتب کے نام میں نے پہلے بیان کر دیے. سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ائمہ لغت نے بالاتفاق اس امر پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق بیان کیا ہے کہ لفظ نبی اس کا اشتقاق دو طرح پر ہے. کئیوں نے کہا ہے کہ یہ نابا سے نکلا ہے، نبیٌ اور نبوت نابا حمزہ کے ساتھ یہ محموز ہے. بعضوں نے کہا کہ نابا سے نہیں، یعنی حمزہ کے ساتھ نہیں بلکہ نبا بغیر حمزہ کے نبا سے نکلا ہے. اور نبا اور ان نبوا اور ان نباوہ یہ بغیر حمزہ کے غیر محموز ہے، اس میں سے لفظ نبی نکلا ہے. اور بعض ائمہ لغت نے بیان کیا ہے کہ یہ جیسا کہ میں نے کوٹ کیا نابا اور الانباء سے حمزہ کے ساتھ محموز ہے، لفظ نبوت نکلا ہے. اس لحاظ سے اس کے مختلف معنی ہیں. اگر ان نبا سے نکلا ہو تو اس کا معنی ہے، نبا ان کا معنی ہے، میں اس کو اختصار سے لوں گا تاکہ زیادہ وقت میں اس سے ثابت ہونے والے حقائق اور معارف پہ صرف کروں. اگر نابا سے نکلا ہو اس کو تسلیم کیا جائے تو اس کا پھر معنی بن جاتا ہے، نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا. یہ فعیل اگر بمعنی فاعل ہو، فعیل بمعنی فاعل ہو نبیٌ، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو غیب کی، اللہ کے غیب خاص کی خبریں دے، جو منبہ ہو، غیب کی خبریں دینے والے، اس کو نبی کہتے ہیں. اس کی پوری تفسیر علامہ ابن تیمیہ نے النبوات میں دی ہے اور باقی ہر ایک کتاب میں درج ہے. النبوات میں علامہ ابن تیمیہ نے سب سے زیادہ اس کی تفصیل دی ہے. اور اگر یہ فعیل بر وزن فعیل بمعنی مفعول ہو تو اس کا مطلب ہے وہ ذات جنہیں اللہ نے اپنے غیب پر مطلع فرمایا. منبعٌ کا معنی بن جائے گا، منبعٌ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب پر اطلاع دی، اپنے غیب کی خبریں عطا کی. یہ بن جاتا ہے فعیل بمعنی مفعول، یعنی المعنی ان اللہ تعالی اطلعہ علی غیبہ فیکون نبی اے منبعا فعیل بمعنی مفعول، کہ اللہ تعالیٰ نے جس ذات کو اپنے غیب پر مطلع کیا ہو، اپنے غیب کی اطلاع دی ہو، اس کو نبی کہتے ہیں. زمین میں سب سے بلند جگہ کو جو نمایاں نظر آئے اس کو نبوہ اور نباوت کہتے ہیں، اور اس سے لفظ نبی نکلا ہے. اور نبی کو اس لیے نبی کہتے ہیں نبوہ اور نباوت کے معنی کے لحاظ سے کہ انہو شرف علی سائر الخلق، کہ اسے ساری مخلوق میں سب سے بلند بنایا جاتا ہے. نبی کو وہ شان دی جاتی ہے، وہ عظمت دی جاتی ہے، وہ بلندی دی جاتی ہے، وہ شرف دیا جاتا ہے، وہ رفعت دی جاتی ہے کہ ان کا مقام کل کائنات انسانی اور کل خلق میں سب سے بلند ہوتا ہے. اور اس کی ذات کی بلندی کو دیکھ کر لوگ اسے آئیڈیل بناتے اور اس سے راستہ پاتے. یہ دوسرا معنی بیان کیا نبا اور نبوہ سے. یہی معنی لسان اور عرب نے بھی بیان کیا ہے، ابن العرابی کے حوالے سے بھی نبا نبون نبوون نبوتن نباوتن. اور وہ بیان کرتے ہیں
اس کا معنی یہ المرتفع من الارض، المرتفع من الارض، وہ چیز جو زمین پست ہوتی ہے، زمین پست ایک ہی لیول میں ہوتی ہے، اور پہاڑ یا کوئی ٹیلا یا مینار یا عمارت جو زمین کی پستی کو چھوڑ کے بلند ہو جائے، بڑی اونچی ہو جائے، اس کو نبوہ کہتے ہیں۔ النبی هو العلم من اعلام الارض التي يهتدى بها، اور نبی اس ذات کو کہتے ہیں جو زمین میں اس کائنات ارضی میں سب سے اونچی ہو جگہ، جس کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہو اور لوگ اسے دیکھ کر رہنمائی پائیں۔ اور نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق پر بلندی عطا کرتا ہے، ساری مخلوق پر عظمت عطا کرتا ہے، ساری مخلوق پر رفعت عطا کرتا ہے، تو ان کی عظمت اور علو مرتبت کی وجہ سے نبی کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور نبی جو اس اجتماع اور معاشرے کی روش سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور نیا راستہ دکھاتا ہے، چونکہ راستہ بھی معنی میں نے بتا دیا، النبی کا معنی سب سے بلند ہو جانا، النبی کا معنی نیا ہدایت کا راستہ دکھانا، نبی کا معنی روش سے جدا ہو جانا۔ اب تینوں معنی کو جمع کرتے کہ نبی سب سے بلند کس طرح ہو گیا، نبی بولے بھٹکوں کے معاشرے میں راستہ ہدایت کس طرح بن گیا، نبی قتل و غارت اور جہالت کے معاشرے کی روش میں ان سب سے جدا اور علیحدہ کس طرح ہو گیا۔ آئیے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، 5 اور 6 سن نبوت میں جب مکہ کے لوگ قتل و غارت گری کرتے تھے، جو کلمہ پڑھ لیتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، لوٹ لیتے تھے، ظلم اور جبر اور بربریت کی حد ہو گئی تھی، صحابہ کرام کمزور تھے، پریشان حال تھے، تو آقا علیہ السلام نے انہیں اجازت دی کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ 5ویں سال میں بھی کچھ لوگ گئے، 6 سال میں بھی گئے اعلان نبوت کے بعد، اور اس طرح کوئی 84 کے لگ بھگ افراد آقا علیہ السلام کے فرمان پر، 83 پہلی مرتبہ، 18 دو مرتبہ کر کے، تو 101 کے قریب لوگ حبشہ چلے گئے ہجرت کر کے۔ جب قریش مکہ کو پتا چلا کہ یہ مسلمان تو حبشہ جا کے پناہ لے گئے، یہ پہلی ہجرت تھی مسلمانوں کی، تو انہوں نے اپنا وفد بھیجا قریش نے، تاکہ جا کے حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کو جا کے تعلقات تھے ان کے قریش اور سرداران مکہ کے، تاکہ ان کو جا کے انفلوئنس کریں اور وہ مسلمانوں کو وہ واپس بھیج دے، ان کو وہاں قیام نہ کرنے دے۔ نجاشی اپنے دربار میں بیٹھا ہے، رائل کوٹ میں، صحابہ کرام موجود ہیں، اور ان کے لیڈر ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ قائد ہیں مسلمانوں کے وفد کے، 101 صحابہ کے وفد کے، اور کفار بھی پہنچ گئے ہیں، اور کفار نے پہنچ کے اپنا کیس رکھ دیا ہے کہ ان کو واپس بھیجو۔ لہذا اس صورت میں نجاشی نے اپنی رائل کورٹ میں کفار کے قریش مکہ کے وفد کو بھی بلا لیا اور صحابہ کرام کو بھی بلا لیا، اور کہا کہ صحابہ کرام سے تمہارا لیڈر کون ہے؟ انہوں نے کہا جعفر بن ابی طالب ہے۔ ان سے پوچھا بتاؤ، ان کا کہنا یہ ہے، قریش مکہ کا وفد آیا ہے، کفار و مشرکین مکہ کا، یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے دین کی روش سے پھر گئے۔ اب یہ بات توجہ سے سنیں، ہمارا ایک رسم و رواج کا ایک ٹریڈیشن تھی، ایک ہسٹری تھی، ہمارا فیتھ تھا، ہمارا ایک مذہب تھا، ہمارا ایک کلچر تھا، ہماری ایک ٹریڈیشنز تھی۔ انہوں نے ان ٹریڈیشنز کو چھوڑ دیا، اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا، اپنے کلچر کو چھوڑ دیا، ہمارے عقائد کو چھوڑ دیا، اور ایک نیا مذہب، نیا راستہ، نیا طریقہ اختیار کر لیا زندگی کا۔ نجاشی نے پوچھا جعفر بن ابی طالب سے، بتاؤ تم نے اپنا پرانا مذہب، پرانا راستہ اور پرانا طریقہ، پرانی روش کیوں چھوڑی، اور جو نیا مذہب، طریقہ، روش اختیار کی ہے وہ کیا ہے، فرق بتاؤ۔ اب جعفر بن ابی طالب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیت نعبد الاسنام ونأکل المیتہ ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیء الجوار ویأکل القوی منا الضعیف فکنا علی ذلک حتی بعث اللہ الینا رسولا۔
انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم غیر مہذب قوم تھے دور جاہلیت میں، اور ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے، شرک کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہر قسم کے جرم، بے حیائی، فحاشی، عریانی کا ارتکاب کرتے تھے۔ شرم اور حیا کا کوئی تصور ہماری زندگی اور ہماری روش میں نہیں تھا۔ ہم خونی رشتوں کو کاٹتے تھے، قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتے تھے، بے پرواہ تھے۔ کوئی غریب حقدار بھی ہے تو کسی کو حق نہیں دیتے تھے۔ ہم پڑوسیوں پہ ظلم کرتے تھے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے، اور ہمارے معاشرے کی روش اور طریقہ یہ تھا کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جاتا، قوی ضعیف پر حملہ آور ہوتا، استحصال کرتا، کمزوروں کے حقوق کی حفاظت نہ تھی، طاقتور اپنی طاقت اور جبر کے زور سے ہر چیز پر قبضہ کر لیتا تھا۔ یہ تھا ہمارا پرانا مذہب، ہماری روش، ہمارا طریقہ۔ ہم اس حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنا رسول بھیجا، نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے ہمیں بت پرستی اور شرک سے نجات دلا کر اللہ وحدہ لا شریک، ایک خدا کی پرستش اور عبادت کرنے کا سبق سکھایا۔ فدعانا الی اللہ لنوحدہ ونعبدہ، اس نے ہمیں توحید اور اس کی عبادت کا درس دیا۔ اور وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، اب نیا راستہ اس نے ہمیں دکھایا۔ ان کی روش پرانی روش سے جدا تھی، ان کا راستہ ہمارے پرانے راستے سے جدا تھا، ان کی دعوت اور تعلیم پرانے طریقے سے جدا تھی۔ اس نے جو ہمیں دعوت دی، جو راستہ دکھایا، وہ تھا وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ۔ انہوں نے ایک نیا راستہ دکھایا جس کے 10 اصول تھے۔ بولیے کتنے؟ 10 اصول تھے۔ فرمایا انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ میری روش پہ آؤ، میرے راستے پر آؤ، میرے طریق پر آؤ، اور میری روش کا پہلا اصول ہے سچ بولنا، ٹروتھ۔ ٹروتھ جس کو ہندی زبان میں آپ کے فلسفے میں ستیہ گرہا کہتے ہیں، ٹروتھ۔ اس نے کہا ہمیشہ سچ بولو، سچ سوچو، سچ بولو، سچ کرو۔ اور پھر فرمایا، ہمیں حکم دیا کہ امانتیں ادا کرو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو، ایماندار رہو، آنےسٹ، ٹروتھ فلنس اور آنےسٹی، یہ سبق دیا۔ وصیلۃ الرحم، ہمیں بددیانتی اور خیانت سے روک دیا۔ فرمایا کہ خونی رشتوں کا احساس کرو، پڑوسیوں کے حقوق کا احساس کرو، اور غلط قسم کے بے حیائی کے کاموں سے رکو، لوگوں کو قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، امن معاشرے میں قائم کرو، اپنے من میں امن قائم کرو، سوسائٹی میں امن قائم کرو۔ ہمیں ہر قسم کی بری بات سے روکا، جھوٹ بولنے سے روکا، یتیم کا مال کھانے سے روکا، اور عورتوں پر تہمت لگانے سے روکا، عورتوں کو معاشرے میں عزت دینے کا حکم دیا۔ فرمایا ہم نے وہ روش بدلی، یہ نیا طریقہ اختیار کیا، اور اس نئے طریقے کے نتیجے میں ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی۔ پھر یہی روش اور یہی طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 621 عیسوی میں ہجرت مدینہ سے پہلے، جب اوس و خزرج کے لوگ مدینہ سے یثرب سے آئے آقا علیہ السلام کے پاس، معاشرے کی روش سے آقا علیہ السلام اتنا جدا تھے، اور نبوت کی شان یہ تھی کہ آپ اس معاشرے میں رہ کر معاشرے کی بری عادتوں سے اتنا پاک تھے، اور ایسا حکم دے رہے تھے اپنی قوم کو، اور امن کا ایسا پرچار کرتے تھے کہ یثرب یعنی مدینہ کی سرزمین پر 200 سال سے زیادہ عرصے سے اوس و خزرج کے درمیان قتل اور غارت گری چلی آ رہی تھی، قبائل میں جنگیں آ رہی تھی، 200 سال گزر گئے تھے، آپس کے قتل ہو رہے تھے، ہزاروں لوگ قتل ہو گئے تھے۔ بالآخر وہ قومیں تنگ آ گئی، وہ قبائل، وہ نسلیں قتل سے، مگر ان میں کوئی مصالحت کرانے والا نہ تھا، دشمنی کو امن میں بدلنے والا نہ تھا، انہیں امن اور دوستی کا سبق دینے والا نہ تھا جس پر اعتماد کر سکیں۔ وہ یثرب میں تھے،
انہوں نے 250-300 میل دور یثرب کے علاقے میں رہتے ہوئے محمد مصطفیٰ کی شان امن کو سنا، آپ کے کردار کی خبر ان تک پہنچی کہ انہوں نے فساد ختم کر کے امن کی تعلیم دی ہے، یہ سراپا امن ہے، یہ امن کا پرچار کرتے ہیں، امن کی دعوت دیتے ہیں، امن کی روش بتاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار کی خوشبو سونگ کر، خبر سن کر اوس اور خزرج کے قبائل آقا علیہ السلام کو دعوت دینے آئے تھے عقبہ میں، اور دعوت دی تھی کہ آپ آئیے تاکہ آپ کے آنے سے 200 سال کی دشمنیاں ہماری ختم ہو جائیں اور قتل و غارت گری ہماری امن میں بدل جائے۔ تو مدینے کی دعوت دینا بھی آقا علیہ السلام کے پیغامبر امن ہونے کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے پہلی بیعت لی، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر جب پہلی بیعت لی، عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں ہم نے جب آقا علیہ السلام سے بیعت کی، فرمایا پہلی بیعت اللہ سے شرک نہیں کرنا۔ اب سنتے آئیے کہ روش کیا تھی، طریق کیا تھا، راستہ کیا تھا جو تاجدار کائنات نے اس معاشرے میں لوگوں کو دکھایا، بتایا اور اس پر چلایا جس معاشرے میں ان ویلیوز کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ معاشرہ پہلے سے ان ویلیوز کو پریکٹس نہیں کرتا تھا، کوئی انسٹیٹیوشن بھی نہیں تھا جو ان کی ترویج کرتا ہو، تعلیم دیتا ہو۔ اس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے، اٹھے اور ایک نئی ویلیوز کی کائنات آباد کر دی، دنیا کو نئے افق پر لے گئے، انسانیت کو نیا مقام عطا کر دیا۔ فرمایا تم شرک نہیں کر سکتے، تم چوری نہیں کر سکتے، تم بدکاری نہیں کر سکتے، تم بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے، خون نہیں بہا سکتے، ایک دوسرے پر جھوٹی تہمت نہیں لگا سکتے، اور صرف نیکی کا کام کر سکتے ہو اور برائی نہیں کر سکتے۔ اور آگے چل کے فرمایا پھر تمہیں صدقہ اور خیرات دینا ہے، جب پہنچے خواہ ایک کھجور کا صدقہ بھی دو تو دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا معیار عطا کیا ہے انسانیت کو، کیا روش عطا کی ہے، اور آقا علیہ السلام نے کیا دین عطا کیا ہے انسانیت کو۔ اور جس دور میں غریب غریب تر تھا، امیر امیر تر تھا، امراء قریش، سرداران قریش وہ غریبوں کی غربت کا استحصال کرتے تھے، اس دور میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، تعلیم دی، طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربعہ وطعام الاربعہ یکفی الثمانیہ۔ ارے جس کے پاس ایک شخص کا کھانا ہے وہ کسی اور بھوکے کو ساتھ ملا لے اپنے کھانے میں اور اس کو ساتھ مل کر کھلائے، جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ 4 کو کھلائے تاکہ معاشرے سے بھوک ختم ہو جائے، جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 8 کو کھلائے تاکہ معاشرے سے بھوک ختم ہو جائے۔ 1400 برس پہلے آج دنیا ہنگر کے خاتمے کی بات کرتی ہے، پاورٹی کے خاتمے کی بات کرتی ہے، ہوم لیسنس کے خاتمے کی بات کرتی ہے۔ یہ تصور تاجدار کائنات جن کا میلاد منایا جا رہا ہے، ارے وہ محسن صرف امت مسلمہ کے نہیں، ساری کائنات انسانیت کے محسن ہیں، جنہوں نے سکھایا اپنے وسائل سے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کی حاجت مندی کرو، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرو اور اپنے کھانے میں اوروں کو شریک کرو۔ تو آقا علیہ السلام نے معاشرے سے دراصل کرپشن ختم کرنے کا راستہ بتایا کہ جب آپ اپنا کھانا دوسرے کو کھلا رہے ہیں تو دوسرے کا حق کھانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اپنا حق دوسرے کو دے رہے ہیں تو دوسرے کی حق تلفی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ تو آقا نے کرپشن فری معاشرے کی نشاندہی کی اور فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد کھانا ہو وہ اسے لوٹا دے جس کے پاس ضرورت کا کھانا نہیں، اور جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اسے لوٹا دے جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری نہیں۔ یہ دونوں حدیثیں جو میں نے کوٹ کی، پہلی جابر بن عبداللہ سے مروی، دوسری ابو سعید الخدری سے، اور دونوں امام مسلم اور احمد بن حنبل اور ابو داؤد میں مروی ہیں۔ تو فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ ان لوگوں کو لوٹا دے جن لوگوں کے پاس ضرورت کا نہیں۔ تو آقا علیہ السلام دراصل یہ تعلیم دے رہے تھے کہ جس معاشرے میں معاشی ناہمواری ہو جائے، امیر امیر تر ہو جائے، وہ لوگوں کے حقوق پر قابض ہو جائے۔ آج دہشت گردی بھی 2 قسموں کی ہے۔ ایک دہشت گردی وہ ہے جو مذہب کے نام پہ کی جاتی ہے اور لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے، ان کی جان ماری جاتی ہے۔
ایک دہشت گردی وہ ہے جو سیاست کے نام پہ کی جاتی ہے اور غریب معاشروں کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں، ان سے روٹی کا لقمہ بھی لے لیا جاتا ہے اور جینے کا حق بھی لے لیا جاتا ہے۔ وہ دہشت گردی جو دہشت گرد مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی لائق مذمت اور لائق لعنت، مگر اس سے بڑی دہشت گردی وہ ہے جو سیاست کے نام پر حکمران کرتے ہیں کہ غریبوں کے حقوق پہ ڈالا ڈال کر ان کی جائیدادیں دنیا بھر میں کرپشن کے پیسوں سے بڑھ گئیں، مگر غریب رزق حلال کے لقمے کو ترس گیا، پانی بجلی گیس کو ترس گیا، غریب عزت کو ترس گیا، روزگار کو ترس گیا۔ تاجدار کائنات نے ہمیں معاشرے کی ڈیولپمنٹ کا سبق سکھایا، معاشرے کی ڈیولپمنٹ کا سبق سکھایا۔ آقا علیہ السلام نے مساویانہ وسائل کی تقسیم کا سبق سکھایا۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کو رواج دینے کا سبق سکھایا، وہ نظام لانے کی تعلیم دی جس نظام میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ ذرا غور کریں، آقا علیہ السلام کے اس جملے پر جب فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ارے ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں بسنے والوں، خواہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا غیر مسلم ہیں، یہ انسانی قدریں ہیں جن کی تعلیم آقا تاجدار کائنات نے دی۔ سوچو، فرمایا اگر پیٹ بھر کے کھاؤ سو جاؤ پڑوسی بھوکا رہے، ہمارے معاشرے میں کتنے لاکھوں لوگ بھوکے سوتے ہیں، کیا ہماری مسلمانی برقرار رہ گئی؟ اگر ہندو ہیں تو کیا ان کا ہندو فیت برقرار رہ گیا؟ مسلمان ہیں تو کیا ان کا ایمان اور اسلام برقرار رہ گیا؟ غیر مسلم ہیں تو ان کا بھی ایک مذہب ہے، کیا وہ مذہب برقرار رہ گیا؟ کوئی مذہب گوارا نہیں کرتا کہ معاشرے میں لوگ بھوکے مریں، خودکشیاں کریں، کھانے کو لقمہ نہ ملے، عزت گوائیں، اور کچھ لوگ سارے وسائل پر قابض ہو کر اس معاشرے کے اندر ایک ناہمواری پیدا کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے وہ معاشرہ جس کا خواب ہم آج دیکھتے ہیں اس معاشرے کو 1500 سال قبل پیدا کر کے دکھا دیا۔ یہ دوستو مانا تھا نبی کا الطریق، راستہ، اور جدا ہونے کا، کہ معاشرے کی غلط روش سے کس طرح جدا ہوئے اور جدا ہو کر کیسا راستہ دکھایا انسانیت کو اور امت کو، اور کیسا طریقہ بتایا۔ آج بھی اگر ہم اس طریقے پہ چل پڑیں تو ہر ملک اور ہر معاشرے کی بقا اور عزت ہے۔ یہ ایک اینگل۔ اب دوسرے معنی پر آتا ہوں۔ دوسرا معنی یہ ہے، میں نے بیان کیا النبوہ النباوہ، اس کا معنی ارتفاع، ہر ایک سے بلند ہونا، اور اتنا بلند ہونا کہ ہر شے ان کے تابع ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات اور ساری مخلوقات پر بلندی عطا کی۔ قرآن مجید نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سارے رسول ہیں، پروفٹس اور میسنجرز ہیں، ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ وَرَافَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور وہ ہستی بھی ہے جن کو سارے درجوں میں سب سے بلند کر دیا اللہ پاک نے۔ وَرَافَعَ، سارے درجات اور پہلوؤں میں سب سے بلندی عطا کر دی۔ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محبوب آپ کو اتنی بلندی عطا کی کہ آپ کا ذکر اور آپ کی شان ہر شے سے بلند کر دیا۔ تو دوسرا معنی حضور کی شان نبوت کا یہ ہے کہ ساری خلق پر اور ساری کائنات پر حضور بلند ہیں اور ہر شے حضور کے نیچے ہے، اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا ہر شے عالم خلق میں حضور کے نیچے ہے، خواہ وہ عالم جمادات ہوں، خواہ عالم نباتات ہوں، خواہ عالم حیوانات ہوں، خواہ جنس و ان ہوں، خواہ ملائک ہوں، کائنات ارض و سما کی ہر شے پہ حضور بلند ہیں اور ہر شے حضور کے تابع ہے، نہ صرف نیچے ہے بلکہ تابع ہے۔ اب اس کی چند مثالیں حدیث پاک کی روشنی میں دیتا ہوں۔ عالم جمادات سے شروع کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بلندی کس طرح ہے کہ عالم جمادات بھی سب حضور کے تابع ہے، سب پر حضور کو قدرت عطا کی اللہ نے، بلندی قدرت والی، بلندی تصرف والی، بلندی اختیار والی۔ اپنے عقیدے بھی درست کر لو،
मत जानो कि चूंकि अल्लाह ने इंसानों में मबूस किया आका अलैहिस्सलाम को और आलम बशरियत में मबूस किया, ये ना समझो कि फिर वो आम इंसानों की तरह इंसान थे, नहीं, कुल कायनात जिन्न इंस और कायनात बशरियत और नूरानियत हर शय हुजूर के ताबे भी थी और हुजूर के अंदर तसर्रुफ और इख्तियार में थी। हर शय पे हुजूर को कुदरत अता की अल्लाह पाक ने। और ये मुकाम बुलंद अपने बाद अल्लाह पाक ने अपने बाद सारी कायनात पर हुजूर को वो तसर्रुफ अता किया जिसकी मिसाल न कभी थी न होगी। आइए, सही बुखारी की हदीस है, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। ये बात सुनने वाली, सही बुखारी, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई में। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी रिवायत है, साइदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला उहुदिन, आका अलैहिस्सलाम एक रोज उहद पहाड़ पर खड़े हुए, व माहू अबू बकरिन व उमर व उस्मान, और आपके साथ हज़रत अबू बकर भी थे, हज़रत उमर भी थे, हज़रत उस्मान भी थे। और हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है, काना अला जबल हिराइन, मक्का मुअज़्ज़मा में हिरा के पहाड़ पर खड़े हुए, और उस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज़रत अबू बकर भी थे, हज़रत उमर भी थे, हज़रत उस्मान भी थे, हज़रत अली भी थे, हज़रत तलहा भी थे, हज़रत ज़ुबैर भी थे, साद बिन अबी वक़ास भी थे। ये सारे सहाबा आका अलैहिस्सलाम के साथ खड़े थे। सही मुस्लिम, मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, नसाई, तमाम कुतुब में हदीसें हैं। फतहर्रका, पहाड़ में जलजला आ गया, मुतहर्रिक हुआ, वजद में आ गया पहाड़ के, आज आका के नालैन मेरे ऊपर हैं, मेरे आका मुझ पे खड़े हैं, हुजूर के यार हुजूर के साथ खड़े हैं, तो पहाड़ हिल गया। फराजा बिहिम वफी रिवायतिन फतहर्रका, तो वो पहाड़ में हरकत हुई। तो आका अलैहिस्सलाम ने अगले लफ्ज सुनिए, फदरबहू बिरिजलिही। अब आका अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं की कि बारी ताला ये पहाड़ में जलजला आ गया है, हिल रहा है, इसको थाम दे, थमा दे, नहीं, दुआ नहीं की। फदरबहू बिरिजलिही, अपना कदम मुबारक मारा पहाड़ पर, कदम मारा और कहा उसकुन हिरा, ए पहाड़ थम जा, हुक्म दिया, थम जा, रुक जा। फमा अलैका इल्ला नबिय्युन औ सिद्दीकुन औ शहीदुन, तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक अल्लाह का नबी खड़ा है और एक सिद्दीक यानी अबू बकर खड़ा है, और बाकी जितने खड़े हैं वो सब शहीद हैं। अब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत को भी साथ मिला लेता हूं। फरमाया नबी और सिद्दीक के अलावा जितने खड़े हैं सब शहीद हैं, और उनमें अबू बकर भी थे, उमर भी थे, उस्मान भी, अली भी, तलहा भी, जुबैर भी, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी, साद बिन अबी वकास भी, और सईद बिन ज़ैद बिन अम्र भी। 10 अफराद खड़े थे। एक तो आका ने कदम मारा, पहाड़ वहीं रुक गया। तो पता चला अब यहां कुफार मौजूद नहीं थे कि इसे मोजज़ा कोई कहे। मोजज़ा होता है कुफार को नबुव्वत की सदाकत दिखाने की दलील के तौर पे जाहिर करना। कुफार के मुतालबे पर वो कहें कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो ये करके दिखा दें, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो ये करके दिखा दें। खर्क आदत, खिलाफ आदत काम कुफार मुतालबा करते हैं, और नबी अपनी नबुव्वत की सदाकत की दलील के तौर पे उन्हें दिखाता है। अब यहां ना अबू जहल है, ना अबू लहब है, यहां कोई काफिर, कोई मुशरिक नहीं, किसी ने मुतालबा नहीं किया, सिर्फ मुस्तफा है और 8-9 मुस्तफा के गुलाम साथ खड़े हैं। अब यहां किसको दिखाना है नबुव्वत की सदाकत की दलील? अरे पहाड़ में जलजला हुआ और पहाड़ पे कदम मारा का रुक जा, रुक गया पहाड़। तो गोया कुल कायनात के पहाड़ भी मेरे मुस्तफा के डालैन के ताबे हैं। और फिर फरमाया तुम्हारे ऊपर नबी और सिद्दीक के सिवा जितने खड़े हैं सब शहीद हैं। अब यहां अगली बात देखिए, मैंने एक लफ्ज बोला था कि नबी उसको कहते हैं जिसको अल्लाह गैब की खबरें अता करे, नाबा से गैब की खबरें। अब यहां देख लीजिए कि हुजूर खुद तो नबी हुए और अबू बकर तो सिद्दीक हुए, बाकी जो 8 सहाबा खड़े हैं हुजूर के साथ, उनकी वफात तो नहीं हुई थी। अब देखिए ना, हजरत उमर खड़े हैं, हजरत उमर की शहादत हुई सन 23 में, हजरत उस्मान शहादत हुई सन 35 में हिजरी में, हजरत अली की शहादत हुई
40 ہجری میں، طلحہ بن عبید اللہ کی شہادت ہوئی 36 ہجری میں، حضرت زبیر بن عوام کی شہادت ہوئی 36 ہجری میں، عبد الرحمن بن عوف کی شہادت ہوئی 32 ہجری میں، سعد بن ابی وقاص کی شہادت ہوئی 55 ہجری میں، اور سعید بن زید کی شہادت ہوئی 50 ہجری میں۔ یعنی سارے صحابہ وہ وفات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد، یہ ہیرا کا واقعہ ہے، 10 سال مدینہ کے لگا لیں اور پھر 23 سال آگے، 33 سال سے لے کر 73 سال بعد میں وفات پانے والے ہیں۔ کم سے کم 23 سال اور زیادہ سے زیادہ 60-70 سال آقا علیہ السلام کے اس وقت کہنے کے بعد فوت ہوئے ہیں۔ کس نے بتا دیا کہ یہ سارے شہید ہوں گے؟ کس نے بتا دیا کہ عمر بھی شہید، عثمان بھی شہید، علی بھی شہید، طلحہ بھی شہید، زبیر بھی شہید، عبد الرحمن بھی شہید، سعد بن ابی وقاص بھی شہید، سعید بن زید بھی شہید؟ گویا آقا علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ سب کے آخری انجام کی بھی خبر ہے، شہادت کی بھی خبر ہے، ان کے حوالے موت کی بھی خبر ہے، اور اگر پہاڑ میں زلزلہ ہوتا ہے تو اس پر بھی میرے آقا کا تصرف ہے، ایک قدم ماریں تو پہاڑ کا زلزلہ بھی جم جائے۔ یہ عالم جمادات کی بات کی، اب عالم نباتات کی لیتے ہیں۔ بے شمار واقعات ایسے آئے، مغازی الواقدی میں ہے اور سیرت ابن ہشام میں ہے کہ یوم بدر، جب بدر کی جنگ تھی، اس دوران حضرت عکاشہ بن محصن حضور کے صحابی ہیں، ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت عکاشہ بن محصن کی تلوار ٹوٹ گئی، یاد رکھیں۔ وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں بڑا جنگجو ہوں، میری تلوار ٹوٹ گئی، اب میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں نیچے دیکھا تو ایک درخت کی جڑ پڑی تھی، ایک درخت کی چھوٹی سی لکڑی، جڑ، روٹ، خشک سوکھی ہوئی جڑ پڑی تھی، اسے اٹھا کر آقا علیہ السلام نے عکاشہ بن محصن کو دے دی، فرمایا لو اس سے لڑو۔ حدیث کے لفظ ہیں فَإِذَا هُوَ سَيْفٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ، وہ درخت کی جو جڑ تھی، آقا نے جو ہی عکاشہ کو پکڑائی، اسی لمحے وہ سفید رنگ کی شاندار سٹیل کی تلوار بن گئی، درخت کی جڑ کو تلوار نے بدل دیا۔ آپ نے قتال کیا، جہاد کیا، کئی جہاد کی عمر بھر، فلم یزال عندہ حتی ہلاکا، ان کی وفات تک وہ تلوار ان کے گھر میں رہی۔ یہ نہیں کہ صرف غزوہ بدر میں وہ تلوار بنی اور جنگ ختم ہونے کے بعد پھر لکڑی میں بدل گئی، نہیں، اس کی ماہیت کو بدل دیا، اس لکڑی کی خلقت کو بدل دیا۔ اب خلقت کو بدل دینا اور لکڑی کو سال ہا سال کے لیے دائماً سٹیل کی تلوار میں بدل دینا، یہ شان تخلیق و تکوین ہے۔ آقا علیہ السلام کو اتنی بلندی کی، لکڑیوں کو چاہیں تو تلواریں بنا دیں، اور ایک لمحے کے لیے نہیں، پوری عمر کے لیے اس کی ماہیت کو بدل دیں۔ اور پھر مسلمان صحابہ کرام، حدیث میں آتا ہے سیرت ابن ہشام میں، کہ اس لکڑی کو العون کا لقب دیتے تھے خود بھی، یعنی اس کو کہتے تھے مدد یا رسول اللہ، اس لکڑی کو رسول اللہ کی مدد کا ٹائٹل دیا جاتا تھا، اس تلوار کو، تلواروں کے نام رکھتے تھے۔ تو عکاشہ بن محصن کی تلوار جو حضور کی لکڑی سے بنی تھی، اس کا نام تھا رسول اللہ کی مدد، العون یہ تلوار کا نام تھا۔ امام عبد الرزاق نے روایت کیا مصنف میں، عبداللہ بن جہش، وہ آئے آقا علیہ السلام سے عرض کیا، آپ کے پاس کھجور کی ایک ٹہنی تھی، چھوٹی سی ٹہنی، کھجور کی ٹہنی دی، فرمایا اسی سے لڑو۔ ہاتھ میں پکڑنے کی دیر تھی، وہ تیز دھاری کی تلوار بن گئی، اور پوری عمر ان کے پاس وہ تلوار ہی بنی رہی۔ گویا یہ قدرت دی اتنی عظمت کہ جس شے پہ توجہ کر دیں اس کی خلقت کو بدل کے رکھ دیں، اس کی ماہیت کو بدل کے رکھ دیں، اس کی نیچر کو بدل کے رکھ دیں۔ اور ان واقعات میں کہیں بھی کسی کافر و مشرک نے معجزہ طلب نہیں کیا، نبوت کی صداقت کے طور پہ اپنے صحابی کو مشکل پیش آئی، اپنے غلام کو جو حضور کی خاطر آلریڈی لڑ رہا ہے، اسے حضور کی نبوت اور حضور کی رسالت پر سچائی کے لیے دلیل نہیں چاہیے، وہ تو مشکل پیش کر رہا ہے، آقا میری تلوار ٹوٹ گئی، کیا کروں؟ یہ وہ معجزہ نہیں ہے جو کفار کے طلب کرنے پر صداقت نبوت پہ دکھایا جاتا ہے، یہ حضور کی قدرت و تصرف ہے، اللہ نے وہ عظمت اور بلندی دی ہے، جس شے کو چاہے اس کی ماہیت بدل ڈالے۔
اب معروف حدیث ہے، صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد، ترمذی، نسائی، کل سیاستہ میں جابر بن عبداللہ کی وہ استن حنانہ کی حدیث، جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آقا علیہ السلام، اب میں اس سے ایک سٹیپ آگے جا رہا ہوں، یہ تصرف تھا دنیا میں، یہ سنیے، یہاں تک تصرف تھا دنیا کے درختوں پر اور پہاڑوں پر، اب جنت کی طرف جا رہا ہوں، جنت کی طرف۔ استن حنان، اس لیے میں ایک خاص بات کہہ رہا ہوں، حدیث آپ نے سن رکھی ہے، ٹیک لگا کے پڑھتے تھے، آقا خطاب فرماتے، منبر بن گیا تو چھوڑ دیا، تو وہ جو استن حنانہ تھا، خشک تنا تھا کھجور کا، وہ دھاڑے مار کے رونے لگا جس طرح بچہ ماں کے لیے چیختا ہے، اتنا زور سے بلخ بلخ کے چیخنے لگا کہ آقا علیہ السلام نیچے اترے اور آقا علیہ السلام نے اس کو اپنے سینے سے لگا لی، حتی اخذہا فدمہا الیہ فجعلت تئن انین الصبی الذی شقت حتی استقرت، سینے سے لگایا، اس خشک تنے کو پیار کیا، اور وہ جس طرح ماں بچے کو سینے سے لگائے اور وہ سسکیاں لے لے کے چپ کر جائے، کھجور کا خشک درخت حضور کے سینے سے لگ کے سسکیاں لے کے چپ کر گیا۔ اب جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ مردہ درخت تھا، حضور کے جسم پاک سے مس ہوتا رہا، اس مردہ درخت میں زندگی آ گئی، اس مردہ درخت میں شعور آ گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ آج حضور مجھ سے جدا ہو گئے اور منبر پہ کھڑے ہیں، اس میں جان بھی آ گئی، زندگی بھی آ گئی، اس کی آنکھیں بھی آ گئیں، اس کے اندر احساس بھی آ گیا کہ حضور مجھ سے جدا ہو گئے، رونا بھی آ گیا، اور جب حضور نے سینے سے لگایا سسکیاں لینا بھی آ گیا، چپ کرنا بھی آ گیا، یہ سارے حواس عطا کر دیے، یہ سارے شعور عطا کر دیے صرف جسم مصطفیٰ کے مس نے۔ مگر اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں حدیث میں، اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام دارمی نے بھی، حضرت طفیل بن ابی بن کعب بن ابی ہے اس روایت سے، جب آقا علیہ السلام اترے اس کو سینے سے لگایا اور چپ کرا دیا، اور چپ کر کے فقال لہ النبی اسکن، پیار کا ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا اور کھجور کے تنے کو کہا چپ کر جاؤ، سکون کرو، اور آگے اگلے کلمات سنیے۔ امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 20,741 اور مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر پھر 20,751 اور پھر 20,745، 3 مرتبہ امام احمد بن حنبل نے الگ الگ طرق سے روایت کی حدیث صحیح، اور امام دارمی نے بھی۔ آقا نے فرمایا اس کھجور کے تنے کو میری بات سنو، اب کھجور کے تنے سے مخاطب ہیں، فرمایا تنے میری بات سن، ان تشاء غرستک فی الجنہ، اب اگر تو چاہے تو میرے عشق میں رویا ہے، میرے ہجر اور فراق میں رویا ہے، تجھے مجھ سے عشق ہو گیا ہے، اب اس عشق کے رسول کا صلہ دیتا ہوں تمہیں اے کھجور کے درخت، اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں۔ اب اختیار دیکھیے میرے آقا کا، دعا نہیں کر رہے، اس حدیث پاک میں کسی ایک روایت میں دعا کا لفظ نہیں آیا، ایک روایت میں کہ دعا کی ہو، نہیں، ڈائریکٹ کھجور کے تنے سے کہا ان تشاء غرستک فی الجنہ، اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ یہ اختیار اور قدرت اللہ نے عطا کر رکھی تھی کہ چاہیں تو دنیا کے کھجور کو، درخت کو میرے آقا جنت میں لگا دیں، جنت بھی حضور کے اختیار میں ہے، دنیا بھی اختیار میں ہے۔ اور فرمایا فَتَأْكُلُ مِنْكَ الصَّالِحُونَ، اور نیک لوگ صالح تیرا پھل کھائیں۔ فرمایا یہ ایک آپشن ہے، اور پھر فرمایا اس درخت کو کہ ایک آپشن اور بھی دیتا ہوں تمہیں، وَإِن تَشَاء أُعِيدُكَ كَمَا كُنْتَ رَطْبًا، اور اگر تو چاہے تو میں یہی تمہیں دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں، پھر سرسبز و شاداب کر دیتا ہوں، پھر تم پہ پھل لگ جائیں گے، بول کیا مانگتا ہے، تمہیں دوبارہ زندہ کر کے پھلدار بنا دوں یا تمہیں آج ہی جنت میں لگا دوں؟ تو حدیث کے لفظ ہیں آقا علیہ السلام کے، حضرت طفیل بن ابی بن ابی کعب فرماتے ہیں فاختار الآخر علی الدنیا، اس نے عرض کیا آقا نہیں، مجھے آخرت جنت میں لگا دیں تاکہ نبی اور ولی میرا پھل کھائیں۔ اسی طرح حضرت بریدہ سے روایت ہے، حضرت بریدہ سے امام دارمی کی، اس کے لفظ ہیں آقا نے فرمایا ان شئتا، اس سے خطاب کیا،
ان اغرسک فی الجنہ فتشرب من انہارها وعیونها، اگر تو چاہتا ہے وَيَأْكُلُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ ثَمَرَتِكَ وَنَخْلِكَ، اے کھجور کے درخت اگر تو چاہتا ہے تو تمہیں اختیار دیتا ہوں، بتا میں تجھے ابھی جنت میں لگا دوں، تو جنت کے دریاؤں کا پانی پیے گا، جنت کی نہروں کا پانی پیے گا، سرسبز و شاداب جنت کا درخت ہوگا، اور اولیاء اللہ تیرا پھل کھائیں گے۔ اور اگر تو چاہے تو اسی دنیا میں پھر سے زندہ کر دوں جیسے پہلے تھا۔ انہو سامع من النبی، اس درخت نے حضور کی دونوں آپشنز اور آفرز کو سن لیا، اور آگے اس نے جواب دیا۔ آقا نے فرمایا ہو یقول لہو نعم نعم فعلت مرتین فعلت، آقا نے 2 بار فرمایا اچھا ہاں میں نے کر دیا۔ اے کھجور کے تنے، ہاں میں نے کر دیا، ہاں میں نے کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ یہ آفر دینے کے بعد اس کو 2 بار آپ نے فرمایا ہاں میں نے کر دیا، یہ بات کیا تھی؟ آقا نے فرمایا اس نے میری بات سن لی، میری دونوں آفرز کو سن لیا، اور اس نے کہا اختار ان اغرسہ فی الجنہ، اس نے کہا آقا اب یہاں نہیں اب جنت میں لگا دیں، وہاں آپ بھی میرا پھل کھائیں اور اولیاء بھی پھل کھائیں۔ تو میں نے جنت میں لگا دیا، اس لیے اس کو کہا نعم فعلت، ہاں میں نے تمہیں جنت میں لگا دیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، وہ کھجور کا تنا تھا، میرے آقا کی صحبت میں رہتا تھا، آپ کی تعلیمات اور خطبات سنتا تھا، اس میں اتنا شعور آ گیا ہے۔ مسلمانوں، اے عاشقوں، میرے آقا کے غلاموں، حضور کا میلاد منانے والوں، حضور کی محبت کا دم بھرنے والوں، سنو اس نصیحت کو۔ وہ کھجور کا تنا حضور سے عشق کرنے لگ گیا، تو اس عشق کا صلہ اس کو اتنا شعور آ گیا کہ اس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ہرا بھرا کر دیں، آخرت کو ترجیح دی، اولیاء اور صالحین کی صحبت کو ترجیح دی۔ ایک درخت ہو کر آخرت کو ترجیح دے رہا ہے، ہم انسان اور آقا کے غلام ہو کر دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں استن حنانہ اس کھجور کے درخت جیسا شعور مل گیا ہو؟ کتنے ہیں ہم میں جس نے دنیا کی نعمتوں پر آخرت کی نعمت کو ترجیح دے دی ہو؟ ہمیں اس راستے پر چلنا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب کبھی وضو کا پانی صحابہ کے پاس نہ رہتا، خواہ وہ زورا کا مقام تھا یا حدیبیہ کا مقام تھا یا اور کوئی سفر تھا، کسی بھی سفر پر کبھی صحابہ کرام 300 کی تعداد میں تھے، کبھی صحابہ کرام حدیبیہ میں 1500 کی تعداد میں تھے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیثیں ہیں کثیر۔ 2 حدیثیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بات توجہ طلب ہے، اور یہ واقعات درجنوں 20 مرتبہ جگہ جگہ پیش آتے، اور یہ بھی سن لیں پھر کہ ان میں سے کوئی ایک واقعہ کفار کے مطالبے پر پیش نہیں آیا۔ پانی کے چشموں کا بہ نکلنا حضور کی انگلیوں سے کہ نبوت کی دلیل دینے کے لیے معجزہ طلب کیا گیا ہو، نہیں، غلاموں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، غلاموں کی حاجت روائی کے لیے آیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر ہمارے پاس نہ پینے کا پانی تھا، نہ وضو کا پانی تھا، قطرہ بھی نہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کے پاس چھاگل ہے جس میں کوئی 2-4 قطرے ہی پانی کے ہوں، تو صحابی چھاگل لے کے آ گئے، 2-4 قطرے پانی کے تھے، تو آقا علیہ السلام نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دی۔ اب میں یہ خاص نقطہ بتانا چاہتا ہوں، دست مبارک ڈال دیا، انگلیاں ڈال دی، اور صحابہ کہتے ہیں، لفظ سنیے بخاری اور مسلم کے، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَسُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّعْنَا قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا 100 أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا 15 مئة۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے چھاگل میں اپنا دست مبارک ڈالا، اور ہم نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی نکلنے لگا، ابل ابل کر چشموں کی طرح پانی نکلنے لگا، اور ہم 1500 تھے۔ ہم نے وضو بھی کیا، پیا بھی، غسل بھی کیے، اور کہا اگر 1,00,000 صحابہ بھی ہوتے تو وہ پانی پورا رہتا۔ اب ایک بات توجہ طلب ہے، بعض علماء آج کل اس طرح کی تمام احادیث کو تکثیر الماء کے تحت لکھتے ہیں، یعنی معجزہ یہ تھا کہ پانی بڑھ گیا، تھوڑا پانی بڑھ گیا۔ یہ تکثیر الماء نہیں ہے، یہ تخلیق الماء ہے، یہ الگ واقعات ہیں، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے۔
یہ الگ واقعات ہیں کہ کہیں تھوڑا سا پانی تھا، آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک ڈالا اور پانی بڑھ گیا، سینکڑوں کو پورا آ گیا۔ تھوڑا پانی دست مبارک ڈالنے سے پانی بڑھ جائے، پانی اٹ سیلف بڑھ جائے، اس کو کہتے ہیں تکثیر الماء، پانی کا بڑھ جانا۔ اور جو حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں بخاری مسلم کی متفق علیہ، اس میں یہ حدیث میں ایک لفظ بھی کسی صحابی کی زبان سے نہیں آیا کہ وہ پانی بڑھ گیا۔ یاد رکھ لیں، پانی بڑھ جانے کا لفظ حدیث کی کسی عبارت میں نہیں آیا۔ اس میں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ رکھا اور آپ کی انگلیوں سے، ہاتھوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے۔ تھوڑا پانی نہیں بڑھا بلکہ پانی کے چشمے دست مصطفیٰ سے پھوٹے۔ موازنہ کیجئے حضرت موسیٰ کے اس مقام کے ساتھ، ان سے ان کی قوم نے پانی مانگا، آپ نے پتھر پر عصا مارا، ڈنڈا مارا، اور پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ارے پتھروں سے چشمے پھوٹا کرتے ہیں، چشمے پتھروں سے ہی پھوٹتے ہیں، وہ خشک پتھر تھے۔ حضرت موسیٰ کے عصا سے چشموں کا پھوٹنا معجزہ تھا، تو مگر معجزہ یہ تھا کہ عصا سے چشمے پھوٹے۔ اور آقا علیہ السلام کا یہ عالم دیکھیے کہ انسانی جسم سے پانی کے چشمے کبھی نہیں پھوٹے، گوشت اور پوست سے پانی کے چشمے انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کبھی پھوٹے ہوں۔ آقا علیہ السلام نے انگلیاں رکھی، ہاتھ سے چشمے پھوٹے، اور اتنا پانی میرے آقا کے جسم اطہر سے انگلیوں سے نکلا کہ کہتے ہیں لاکھ ہوتے تو وہ بھی کافی رہتا۔ یہ تکثیر الماء القلیل نہ تھا، کم پانی کو بڑھا دینا نہ تھا، بلکہ اپنی انگشت مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے پیدا کر دینا تھا۔ یہ حضور کی قدرت و تصرف کا مقام تھا۔ اب یہ واقعات تو آپ نے بہت سے پڑھے احادیث میں، اب ایک خاص حدیث کا ایک واقعہ آج کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جو شاید اتفاق بہت کم ہوا ہو بڑے علماء کو چھوڑ کر کہ آپ نے سنا ہو کہ آقا کی قدرت و تصرف کا عالم کیا ہے۔ امام واقدی نے المغازی میں روایت کیا ہے، اور امام حلبی نے سیرت النبویہ میں روایت کیا ہے، اور ان تمام کتب میں واقعہ یہ آتا ہے کہ جب غزوہ تبوک سے آقا علیہ السلام واپس پلٹے، غزوہ تبوک سے، تو رستے میں رکے، ایک صحابی کے پاس پانی تھا، لشکر آگے چلا گیا، آقا علیہ السلام ایک قافلے کے ساتھ پیچھے تھے، لشکر کو آگے بھیج دیا، آگے چلے جاؤ۔ پاس ایک خادم تھا، اس کے پاس چھاگل تھی چھوٹی سی، اس میں پانی تھا، اس نے پانی یوز کیا، وضو کیا۔ میرے آقا نے فرمایا اس میں تھوڑا سا بچا کے رکھ لینا، شاید آگے ضرورت پڑے، تھوڑا سا رکھ لو، شاید آگے ضرورت پڑے۔ وہ صحابی کہتے ہیں عبید اللہ بن عبد العزیز، ان کی روایت سند کے ساتھ آتی ہے امام واقدی کی، اور وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو قتادہ، کہ جب تبوک سے چلے تو واپسی پر میں نے وہ تھوڑا سا پانی برتن میں رکھ لیا، ہم آگے پہنچے، فرمایا یا ابا قتادہ احتفظ بما فی العداوت والرقوت فإن لها شأنا، آگے ضرورت پڑنے والی ہے، یہ چند قطرے جو بچ گئے ہیں محفوظ رکھ لینا۔ کہتے آگے پہنچے تو بڑا قافلہ رکا ہوا تھا اور پریشان تھے، نماز کا وقت تھا، اور کسی کے پاس پانی کا قطرہ نہ تھا کہ وضو کر سکیں، کوئی غسل کر سکے، کوئی پانی پی سکے، جانوروں کو پلا سکے، اونٹ تھے۔ اب سنیے صحابہ کتنے تھے؟ 30,000 صحابہ تھے، غزوہ تبوک سے آ رہے ہیں واپس، 30,000 صحابہ تھے، 15,000 اونٹ تھے، 15,000، اور 10,000 خچر اور گائے مویشی تھے، بکریاں وغیرہ ملا کر 10,000، 55,000 نفوس تھے زندہ، 30,000 صحابہ، 15,000 اونٹ سواریوں کے لیے، اور 10,000 بکیا مویشی اور جانور، 55,000 زندہ نفوس تھے، لیونگ اینیملز۔ آقا علیہ السلام پہنچے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا آقا پانی کا قطرہ نہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں آقا علیہ السلام نے اس چھاگل میں ہاتھ ڈال دیا، جب چھاگل میں ہاتھ ڈالا فوادع اصابعہ علیہا، اس کے اوپر رکھ دیا، اور یہ بھی اندر بھی نہیں، اس چھاگل کے پانی کے اوپر ہاتھ رکھا، فنبع الماء من بین اصابعہ، آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے چشمے پھوٹ پڑے، اور چشمے پھوٹے، اتنا پانی میرے آقا کے ہاتھوں میں سے جسم اقدس سے نکلا
کہ 55,000 نفوس نے میرے آقا کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے وضو بھی کیا، غسل بھی کیا اور پانی پیا، سیرابی بھی کی۔ 30,000 صحابہ نے پیا، 55,000 اونٹوں نے پیا، 10,000 بقایا مویشی اور جانوروں نے پیا۔ آپ اندازہ کریں، چند قطرے پانی کے چھاگل میں ہیں، ان کے اوپر میرے آقا ہاتھ رکھتے ہیں، وہ پانی کہاں سے پیدا ہو گیا جو 55,000 نفوس پی گئے، انسان بھی اور جانور بھی۔ میرے آقا کو اللہ نے وہ قدرت عطا کی، وہ قدرت عطا کی، وہ تصرف عطا کیا کہ وہ پانی کو بڑھاتے نہ تھے، پانی پیدا فرما دیتے تھے، اور چند قطروں کو 55,000 نفوس کی ضرورت کے لیے کافی رہنے والا پانی بنا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی طرح آپ کی شان اقدس کا ایک عالم سنیے۔ اسی سفر میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس سفر میں ساتھ تھے، اور وہ روایت کرتے ہیں، دلائل نبوت امام بہقی کی روایت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سفر میں کھانے کا کچھ نہ رہا، مسافر تھے، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام سینکڑوں کی تعداد میں بھوکے تھے، کچھ نہ بچا۔ لوگ پریشان ہوئے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، آقا کھانے کا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ اما آقا شیئن، اے ابو ہریرہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اب سنیے، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، ان کو پتا ہے کہ آقا کے پاس بھی تو کچھ نہیں پڑا ہوا ظاہراً، کھانا تو آپ نے جمع کر کے نہیں رکھا۔ ارے پانی نہ ہوتا تو حضور سے مانگتے، کھانا نہ ہوتا حضور سے مانگتے، بارش نہ ہوتی حضور سے مانگتے، قحط ہوتا تو حضور کے پاس آ کے مانگتے۔ ان کو پتا تھا کہ رب کائنات نے تاجدار کائنات کو، ساری کائنات کا مالک و متصرف بنایا ہے، اور اتنا امر تقویم دیا ہے، اتنا تصرف اختیار اور قدرت دی ہے کہ جس شے کو اشارہ کر دیں جو چاہیں وہ شے وہی بن جائے۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا۔ آقا علیہ السلام نے بلایا، ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ لے آؤ میرے پاس۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس چھوٹا سا ایک تھیلا ہے، تھیلا، اس میں کچھ کھجوریں ہیں۔ آقا نے فرمایا لے آؤ وہ تھیلا۔ وہ فرماتے ہیں کہ فاخرجت منہ تمرا فاتیتہ، میں اس تھیلے کی کھجوریں لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ 21 کھجوریں نکلی، 21 کھجوریں۔ آقا علیہ السلام نے دسترخوان پہ رکھ دی، فرمایا سارے لشکر کو بلاؤ، 10 آدمیوں کے گروہ بنا کے بلاتے جاؤ۔ 10 آدمی آتے گئے، کل 21 کھجوریں تھیں، اور پیٹ بھر کے کھاتے گئے۔ 10 کا گروہ آ کے چلا گیا، پھر فرمایا اگلے 10 بلا لو، فرمایا اگلے 10 بلا لو، 10 کر کے سینکڑوں صحابہ کرام کو ان 21 کھجوروں میں سے کھلا دیا۔ اب سوال یہ ہے، وہ بڑھتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی کسی کو؟ ایسا نہیں ہوا، سنیے کہ 21 تھی، دیکھتے دیکھتے 25 ہو گئی ہوں، 30 ہو گئی ہوں، 40 ہو گئی ہوں، 50 بن جائیں، 100 بن جائیں، بڑھ نہیں رہی ہیں۔ وہ 21 کی 21 ہی پڑی ہیں، اور سینکڑوں صحابہ کرام کا لشکر کھا گیا ہے۔ وہ کیا کھا رہا ہے؟ وہ کھجوریں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ تخلیق الطعام ہے، کھانا حضور تخلیق فرما رہے ہیں۔ جب سارے صحابہ اور لشکریوں نے کھا لیا، اور پھر مجھے بلایا کہ ابو ہریرہ گنو، میں نے گنا تو 21 کی 21 کھجوریں پوری تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کی 21 کھجوریں وہیں کی وہیں رہی، اور سینکڑوں صحابہ کو پیٹ بھر کے میرے آقا نے کھجوریں کھلا دی۔ آگے سنیے، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ان کھجوروں کو اپنے تھیلے میں ڈال لو، اپنے پاس محفوظ کر لو، جب زندگی بھر ضرورت پڑے ہاتھ ڈال کے نکال کے کھاتے رہنا، تقسیم کرتے رہنا، مہمانوں کو کھلاتے رہنا، پڑوسیوں کو کھلاتے رہنا، محلے داروں کو کھلاتے رہنا، خود کھاتے رہنا، کھول کے کبھی نہ دیکھنا تھیلے کو، جتنی ضرورت پڑے نکالتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 21 کھجوریں جو نکالی تھی وہ ساری 21 کی 21 میں نے تھیلے میں واپس ڈال دی، اور میں پھر ان کو کھاتا رہا۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کھاتا رہا اور کھلاتا رہا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے 2.5 سال گزر گئے خلافت کے، کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ سیدنا فاروق اعظم کے 10 سال گزر گئے، اسی تھیلے میں سے کھجوریں نکال کے کھاتا رہا، خاندان کو کھلاتا رہا۔ پھر حضرت عثمان کے 12 سال گزر گئے خلافت کے، میں کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا۔
گویا فرماتے ہیں 25 سال تک اس چھوٹے سے تھیلے سے، اور فرماتے ہیں تھیلا بھی میں نے اپنی پنڈلی کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا تھا، اتنا چھوٹا سا تھیلا تھا 21 کھجوروں کا پنڈلی کے ساتھ، 25 سال تک کھجوریں کھاتا رہا، تقسیم کرتا رہا، اور فرماتے ہیں 200 وسق کھجوریں ہم نے خود کھائیں، 50 وسق کھجوریں صدقہ اور خیرات کی، 200 وسق اور 50 250 وسق۔ حضرت عثمان کی شہادت کے دن وہ تھیلا مجھ سے گم ہو گیا، افراتفری میں گم ہو گیا، ورنہ نسلوں تک صدیوں تک وہ چلتا اور کھانا ختم نہ ہوتا۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا 2 کلو گرام کا ہوتا ہے، گویا ایک وسق 125 kg کا ہوتا ہے، ایک وسق 125 kg، 250 وسق کہتے ہیں ہم نے اس میں سے استعمال کی۔ میں نے کیلکولیٹ کیا تو یہ ٹوٹل وزن جو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں یہ 785 من کھجوریں بنتا ہے۔ 25 سال میں 21 کھجوریں تھیلے میں جو کی تو رہی پنڈلی کے ساتھ، جس دن سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے 25 سال تک کھائیں اور مہمانوں کو کھلائیں اور صدقہ خیرات بھی کی اہل مدینہ اور کو۔ فرمایا 785 من کھجوریں اس چھوٹے سے تھیلے سے نکال کے کھائیں اور کھلائیں، اور کیجیز میں، کلوز میں یہ بنتا 31,492 کیجیز، کلو گرام سے 31,000 یعنی 31,500 کلو گرام کھجوریں اور 785 من کھجوریں۔ ارے اس چھوٹے سے تھیلے سے 25 سال تک نکلتی رہی۔ اب آقا علیہ السلام تو نہیں تھے، یہ بولی آقا علیہ السلام تو نہیں تھے، بس 21 کھجوروں کو مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ لگا دیا تھا اور فرمایا تھا کھول کے نہ دیکھنا، قیامت تک ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ کھجوریں کس نے تخلیق فرما دی؟ یہ تصرف تھا میرے آقا کا، یہ قدرت تھی میرے آقا علیہ السلام کی کہ تاجدار کائنات کو اللہ رب العزت نے وہ تصرف عطا کیا کہ جس شے کا جو اشارہ کر دیتے اور جو فرما دیتے وہی چیز ہو جاتی۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس دن سورج گرہن ہوا، سورج، اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہمیں سورج گرہن میں، جب نماز پڑھائی تو نماز کے اندر ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام ایک بار آگے ہو گئے، آگے بڑھے اور کسی چیز کو پکڑا اور پکڑ کے آقا علیہ السلام نے پھر چھوڑ دیا۔ یہ متفق علیہ حدیث بتا رہا ہوں، یہ تھی دنیا کی کھجوریں، دنیا کے درخت، دنیا کا عالم نباتات۔ اب جس طرح میں نے بات کی تھی اس درخت کی، جنت پہ بھی میرے آقا کا اسی طرح تصرف و قبضہ ہے۔ دنیا و آخرت سب کچھ تاجدار کائنات کے تصرف و قدرت میں ہے۔ لوگوں چمٹ جاؤ ان قدموں سے جیسے ابو ہریرہ چمٹ گئے۔ تو 21 کھجوریں 800 من کھجوریں بنا دی۔ تم چمٹ جاؤ، آقا کے قدموں کے توسل سے چمٹ جاؤ، تمہاری تقدیریں بدل جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ دنیا بھی حضور کے دست تصرف میں ہے اور جنت و آخرت بھی آقا کے دست تصرف میں ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال خاسفت الشمس علی عہد رسول اللہ فصلی، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تناول شیئا فی مقامک ثم رأیناک تکعکعت فقال انی اریت الجنہ فتناولت منها انقودا ولو اخذته لاکلتم منه ما باقیت الدنیا، رواہ البخاری و مسلم۔ صحابہ کہتے ہیں آقا سورج گرہن کی آپ نے نماز پڑھائی، نماز کسوف، ہم نے دیکھا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے، ہاتھ اٹھایا اور آگے ہو کر آپ نے کوئی چیز پکڑ لی، دوران نماز کوئی چیز پکڑ لی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور تھوڑی دیر بعد پیچھے ہٹائے، کیا ماجرا تھا؟ یہ متفق علیہ حدیث ہے، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں حالت نماز میں مجھے جنت نظر آئی، جنت میرے سامنے تھی، میں نے جنت کو دیکھا، جنت میں میں نے انگوروں کے اور پھلوں کے درخت دیکھے اور پھلوں کے انگوروں کے خوشے لٹک رہے تھے، میرا دھیان بلال کی غربت پہ چلا گیا، میرا دھیان ابو ہریرہ کی غربت پہ چلا گیا، میرا دھیان سلمان فارسی کی غربت پہ چلا گیا، میرا بیان اصحاب صفہ کی غربت اور بھوک پر چلا گیا۔ تمہارے اندر بھوک ہے،
میرا جی چاہا کہ تمہاری بھوک مٹا دوں. میں نے جنت کے پھلوں کے ایک خوشے کو پکڑ لیا, انگوروں کے اور پھلوں کے خوشے کو پکڑ لیا اور چاہا کہ لے آؤ تمہیں دے دوں. اور خدا کی قسم اگر میں وہ لے آتا اور تم کو دے دیتا تو پھر صحابہ, تابعین, اتباع التابعین, نسل در نسل قیامت تک میری امت کے جن لوگوں کے پاس وہ خوشہ ہوتا وہ پھل کھاتے رہتے, کبھی ختم نہ ہوتے. ما باقیت دنیا, جب تک دنیا قائم ہے قیامت تک وہ پھل ختم نہ ہوتے اگر لے آتا. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے وہ لا کے آپ کو دے دیے تو تم محنت مزدوری چھوڑ دو گے, روزی کمانا چھوڑ دو گے, اسی پر اکتفا کرو گے. میں نے پسند کیا کہ نہیں, محنت کرو, مزدوری کرو, مشقت کرو, کبھی کھانے کو ملے کبھی بھوک ملے, یہ بہتر زندگی ہے, تو میں نے چھوڑ دیا. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ آقا کے اختیار و تصرف کا یہ عالم ہے کہ جنت کے درخت کے خوشے بھی پھلوں کے اگر لانا چاہتے, اس دن تو آقا نے فرمایا میں لا کے تمہیں دے سکتا تھا اور قیامت تک وہ پھل تمہارے اندر رہتے. یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں. بعض لوگوں کو, اہل علم کو مغالطہ ہے, وہ معاذ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جنت نہیں تھی بلکہ جنت کی تصویر دکھائی گئی تھی. توبہ کریں, یہ نادانی کی بات ہے. آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ ان کی سمجھ اور بوجھ پر آپ نے اتنا شک کر لیا کہ آپ حقیقی جنت اور جنت کے درخت اور اس کی تصویر میں فرق نہ کر سکے. معاذ اللہ اتنا سمجھ لیا. ایک عام آدمی بھی فرق کرتا ہے, اگر تصویر نظر آئے تو جان لیتا ہے تصویر ہے, اور تصویر ہو تو ایک سمجھدار آدمی ہاتھ ڈالے گا تصویر کے درخت کے پھلوں کو پکڑنے کے لیے. ایک بچہ بھی نہیں ڈالتا. 8-9 سال کے بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ تصویر ہے اور اس کے درخت ہیں, اور تصویر کے درخت میں پھلوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. آپ نے تاجدار کائنات علیہ السلام کے فہم پر اتنی معاذ اللہ تہمت لگا لی. توبہ کرو. وہ تصویر نہ تھی. تصویر ہوتی تو حضور درخت کے خوشوں کو ہاتھ نہ ڈالتے, ان کو ہاتھوں سے نہ پکڑتے, اور یہ نہ فرماتے کہ اگر لو اخذتہ لاکلتم منہ ما باقیت الدنیا, اگر میں لے آتا تو قیامت تک وہ پھل ختم نہ ہوتے. یہ کلمات نہ فرماتے, یہ تصویر کو نہیں کہے جاتے. اصل جنت میرے آقا کے سامنے تھی, اصل درخت سامنے تھے, درخت کے پھلوں کے خوشے سامنے تھے. تو ثابت کر دیا, امت کو بتایا کہ میرے تصرف و اختیار کا یہ عالم ہے کہ اگر جنت کے درختوں پر بھی تصرف کروں, یہاں چاہوں تو دنیا کا درخت اس تو نہانا جنت میں لگا دوں اور پھلدار بنا دوں, اور جنت کا درخت اس کا پھل ہو تو چاہوں تو دنیا میں آ کے لگا دوں اور قیامت تک تمہیں کھلا دوں. میرے آقا کے تصرف و اختیار کا وہ عالم ہے, یہ وہ عظمت ہے, یہ وہ بلندی ہے, یہ وہ رفعت مکانت ہے, یہ میرے آقا کی وہ شان ہے کہ جو اللہ کے بعد کائنات کی ہر شے نہ صرف حضور کے تابع بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرف و اختیار میں ہے. آخری حدیث سنا کر گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی چیز ہے, اور وہ واقعہ یوم حنین کا ہے. قرآن مجید کی سورہ توبہ میں بیان کیا. یوم حنین میں مسلمان گئے فتح مکہ کے بعد, تو بڑی تعداد تھی, 12,000 صحابہ یہ لشکر میں تھے, یا اس کے بعد بڑی تعداد وہ غزوہ تبوک میں تھی جس کا میں نے ذکر کیا 30,000 تھے. 12,000 مسلمانوں کا لشکر حنین کی جنگ کے لیے گیا, غزوہ حنین کے لیے, مگر کفار کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی. تو قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا, اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. قرآن نے کہا. تو بعض صحابہ کے ذہن میں خیال آیا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, آج دشمن ہمیں شکست نہیں دے سکتا. یہ قرآن نے بیان کیا, سورہ توبہ آیت نمبر 25, کہ اذ اعجبتکم کثرتکم. بعضوں نے سوچا کہ آج ہماری تعداد 12,000 ہے, آج دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن قرآن نے کہا تمہارا دھیان اپنے عدد کی کثرت کی طرف چلا گیا, تم اس پہ نازا ہو گئے, اور ایک لمحے کے لیے دھیان حضور کی موجودگی سے ہٹ گیا تھا. یہ بشری کمزوریاں ہیں, انسانی بشری کمزوریاں. اور پھر اللہ نے فرمایا وہ کثرت تمہیں نفع نہ دے سکی, اور زمین فراخ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی, اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے. تو واقعہ یہ ہوا کہ غزوہ حنین میں کفار بڑے تیر انداز تھے, بہت بڑی تعداد تھی.
انہوں نے اتنے تابڑ توڑ حملے کیے، تابڑ توڑ. یہ ان خیالات کا جواب دیا اللہ پاک نے جو بعض جوانوں کے ذہنوں میں آیا تھا کہ آج 12,000 ہمارا عدد ہے، ہم کفار کو جنگ کو جیت لیں گے، ہمیں شکست نہیں دی جا سکتی. ان کا دھیان اپنی کثرت کی طرف گیا. ایک لمحے کے لیے بتقاضائے بشریت مصطفیٰ کے وجود سے ہٹا ہی تھا، اللہ پاک نے انہیں شکست دکھا دی. اتنے تیر برسائے کہ پیٹھ پھیر کر اکثریت صحابہ کے جوان صحابہ کے جنگجوؤں کی پیٹھ پھیر کر بھاگ اٹھی. پاسا پلٹ گیا، کفار کو فتح ہو گئی اور صحابہ پیچھے بھاگنے لگے، قدم اکھڑ گئے، سما بدل گیا. جب آقا علیہ السلام اس وقت خاموش رہے تاکہ اپنی کثرت پہ ناز کرنے والے، اپنی جنگی مہارت پہ ناز کرنے والے اور عددی کثرت پہ ناز کرنے والے اپنی مہارت اور کثرت کا انجام دیکھ لیں. اللہ پاک نے بھی انتظار کیا، دیکھ لیں. جب سب کچھ ہو گیا لیکن رب چاہتا نہیں تھا کہ مصطفیٰ کے لشکر کو شکست ہو، مصطفیٰ کے صحابہ اور غلاموں کو بالآخر شکست ہو. ایک عارضی وقت تھا، ایک عارضی لمحہ تھا، دورانیہ تھا. آقا علیہ السلام اپنی اونٹنی کو بٹھایا اس منظر میں جب مسلمانوں کو شکست ہو چکی تھی، کفار فتح یاب ہو گئے تھے. اس وقت میرے آقا نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں، اپنی مٹھ میں مٹی اٹھائی، اس میں کچھ کنکریاں آ گئیں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن حبان میں ہے، اور یہ سارا واقعہ پھر آگے تفصیل کے ساتھ دلائل نبوت بہقی میں ہے اور تمام کتب میں آیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے وہ مٹھ میں مٹی اٹھائی اور کنکریاں، اور آقا علیہ السلام نے شاہت الوجوہ کہہ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا قابض قبضة من تراب من الارض ثم استقبل به وجوههم فقال شاہت الوجوہ. مٹی اٹھائی، کنکریاں تھیں، اور کفار کی طرف منہ کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے چہرے پھر گئے، ان کے چہرے بگڑ گئے، ان کے چہرے کبھی ہو گئے. یہ کہہ کر آپ نے کنکریاں ان کی طرف پھیر دی. ارے 20-30 ہزار کافر ہوں لشکری، ایک مٹھ میں کنکریاں چند میرے آقا نے پھینکی. حدیث پاک ہے، دلائل بہقی اٹھائیے اور اس کو پڑھیے. عمر بن سفیان الثقفی اور حارث بن بدل النضری کی روایت کو پڑھیے. ان تمام کتب میں آتا ہے، احادیث میں. آقا نے وہ کنکریاں پھینکی، ایک ایک کنکری اور خاک ایک ایک کافر سپاہی کو چن چن کر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جا پڑی. 20-30 ہزار کے قریب جو لشکری تھے، کفار تھے، سب کی آنکھوں میں ایک ایک کنکری جا کے لگی، سب کے سروں پر لگی. مٹی نے ایک ایک کافر کو چنا اور ان کی آنکھوں میں جا کے بھر گئی. وہ دوڑ نکلے اور جن کنکریوں کو میرے آقا نے پھینکا تھا وہ پھر وہیں نہیں گر گئیں. کفار دوڑے، جو کنکری جس کو لگی تھی وہ کنکری اس کے پیچھے دوڑنے لگی اور اس کے گھر پہنچنے تک ہتھوڑوں کی طرح اس کے سر پہ ٹھوکر مارتی گئی. کنکری مٹی اس کی آنکھوں میں پڑتی گئی، ہتھوڑی کی طرح ٹھوکر مارتی گئی. وہ کہتے ہیں فما خیل الینا ان کل حجر او شجر فارس یطلبنا وقال ثقفی فعجزت علی فرسی حتی دخلت الطائف. حتیٰ کہ ہم طائف شہر میں گھر چلے گئے، اپنے گھروں میں پہنچ گئے، اور ہمیں گھروں میں پہنچنے تک کنکریاں ہمارا پیچھا کرتی رہی، ہمارے سروں پہ لگتی رہی اور ہماری آنکھوں میں پڑتی رہی. سوال پیدا ہوتا ہے، اور یعلا بن عطا روایت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں قالوا ما بقي منا احد ان لم طلعت عيناه وفمه من التراب وسمعنا سلسلة من السماء كمر الحديد على الطست الحديد. فرمایا خدا کی قسم، جیسے لوہے کی چادر پر ہتھوڑا مارا جاتا ہے اس طرح کی آوازیں آتی تھیں جب کنکریاں بجتی تھیں، اور ہمیں گھر تک پہنچا کر ایک ایک کنکری پیچھے ہٹی. اب مجھے بتاؤ اس کنکری کو آنکھیں کس نے دی؟ ایک ایک کنکری نے ایک ایک کافر کو جو پکڑ لیا اور پہچان لیا، اس کنکری کو شعور کس نے دیا؟ آنکھیں تو بھر گئیں. اگر میدان جنگ تک کا معاملہ ہوتا تو بات اور تھی، مگر کافر دوڑ پڑے اور کنکری ان کے پیچھے دوڑتی جا رہی ہے، ان کے سر پہ ٹھوکریں مارتی جا رہی ہے، اور طائف شہر میں داخل ہو کر ان کے گھروں تک کنکری پہنچا کے آئی ہے. اس کنکری کو یہ شعور کس نے دیا؟ اس کنکری کو یہ زندگی کس نے دی؟ اس کنکری کو یہ آنکھیں کس نے دی؟ اس کنکری کو یہ بصارت کس نے دی؟ مسلسل مارنے کی طاقت کس نے دی؟
اور ان کے گھروں تک پہنچنے کا احساس کس نے دیا؟ یہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ اس کنکریوں کے مارنے سے شکست ہو گئی، بات بہت آگے کی ہے۔ تو میرے آقا کے دست مبارک لگ گئے اور آپ کی توجہ ہوئی، کنکریاں زندہ ہو گئیں۔ حضرت عیسیٰ کے معجزے سے تو مردہ انسان زندہ ہوتے تھے، میرے آقا کے دست مبارک اگر پتھروں کنکریوں کو مس کر گئے تو کنکریاں باشعور زندگی پا گئیں، ان کو آنکھیں مل گئیں اور گھروں تک ان کے گھروں میں پہنچا کے واپس آ کے دم لیا، کایا پلٹ دی۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ کوئی شخص نہ اپنی مہارت پہ بھروسہ کرے، نہ اپنی کثرت پہ بھروسہ کرے، نہ اپنے سکل پر بھروسہ کرے، نہ مال و دولت پہ بھروسہ کرے۔ آج امت مسلمہ جس قدر پریشان اور ذلیل ہو گئی، میں پاکستان کے رہنے والے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں اور انڈیا کی مسلم امہ کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں اور پوری انسانیت کو پیغام دے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام وہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، وہ پورے عالم انسانیت کے لیے رحمت اور رسول بن کے آئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آقا سارے جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت بن کے آئے ہیں۔ ہم اپنے اوپر بھروسے کر گئے، ہم نے اپنا تعلق آقا کی ذات سے کاٹ دیا، آقا سے عشق و محبت کا تعلق کاٹ دیا، ہم برباد ہو گئے۔ ہم نے اپنا تعلق آقا علیہ السلام کے ساتھ اطاعت اور اتباع کا کاٹ دیا، ہم برباد ہو گئے، شکست خوردہ ہو گئے۔ ہم نے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے تعلق کاٹ دیا، ہم خالی خولی محبت کے نعرے لگاتے ہیں مگر ہماری زندگیوں میں عشق مصطفیٰ عمل کی شکل میں نظر نہیں آتا۔ ہم حضور کی محبت کے دعوے کرتے ہیں مگر سیرت مصطفیٰ کے رنگ میں ہماری سیرتیں ڈھلتی نظر نہیں آتی۔ آؤ آج کی میلاد کی رات عہد کرو کہ آج سے اپنی سیرتوں کو میرے مصطفیٰ کی سیرت کے تابع کر دیں گے، اپنی زندگیوں کو حضور کے اسوہ اور طریق کے تابع کر دیں گے اور حضور علیہ السلام سے عشق اور محبت کا وہ درس لے کر جاؤ جو دلوں میں عشق کی چنگاری بھڑکا دے، آگ لگا دے اور زندگی کو آقا علیہ السلام کے طرز عمل اور اسوہ حسنہ کے اوپر چلا دے۔ ظاہر اور باطن میں حضور کی غلامی میں آ جاؤ، حضور کے درس کو اپنا لو۔ جب اپنا لو گے تو پھر انسان انسان سے محبت کرے گا، مسلمان مسلمان سے محبت کرے گا، ہمسایہ ہمسائے سے محبت کرے گا، غریب امیر سے محبت کرے گا، امیر غریب سے محبت کرے گا، رشتہ دار سے محبت کرے گا، ہر فرد اپنے معاشرے سے محبت کرے گا۔ معاشرے سے بے چینی ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، پھر ہم اپنے وسائل غریبوں پہ لگائیں گے، اپنا کھانا دوسرے کے منہ میں ڈالیں گے، لوٹ مار ختم کر دیں گے، کرپشن ختم کر دیں۔ اور اگر ہر شخص جس کو اللہ نے وسائل دیے، دولت دی، پیسہ دیا، طاقت دی، اگر وہ اپنی طاقت اور اپنے وسائل خرچ کر کے اگر حضور کی غریب امت کو سنوارے، علم کو پھیلائے، عمل کو پھیلائے، سیرت کو نیک کرے، تعلیم عام کرے، غربت کو مٹائے اور صدقہ اور خیرات اور چیریٹی کے ذریعے ہر طرف اپنے وسائل عام کر دے تاکہ معاشرے میں خوشحالی کا دور ہو، ڈیولپمنٹ کا دور ہو، اکنامک گروتھ کا دور ہو، ہیپینس کا دور ہو، تو اس ہمارے عمل سے اللہ بھی خوش اور آقا علیہ السلام خوش ہوں گے اور امت مسلمہ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اور آج انڈیا میں آپ کا فیسٹیول آ رہا ہے انڈیا کا، جس میں بہار کا موسم شروع ہوتا ہے، غالباً اس کو آپ بیساکھی کہتے ہیں۔ بیساکھی کا مطلب کیا ہے کہ شدت موسم کی ختم ہو رہی ہے اور بہار کا موسم آ رہا ہے۔ میں آپ کو بہار کے موسم آنے پر انڈیا والوں مبارکباد دیتا ہوں۔ آؤ، مصطفیٰ کو بھی اللہ نے بہار کے موسم میں میلاد عطا کیا تھا۔ آقا ویلا ربیع الاول، ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ ارے بہار، میری دعا ہے حضور کے صدقے تمام طبقات انسانی کو بہار مل جائے اور اس بہار کے موسم سے انسانی زندگیوں کو بہار نصیب ہو جائے اور شدتیں ختم ہو جائیں اور امت مسلمہ اور انسانی کائنات کو بہار ملے، ٹھنڈک ملے، پیار ملے، سکون ملے، امن ملے اور خوشحالی ملے۔ اور اس کے لیے آپ سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان کے تمام احباب اپنا رول پلے کریں پاکستان کے حالات کو بدلنے کے لیے، اس ملک کو خوشحال کرنے کے لیے، اس ملک سے غربت کو دور کرنے کے لیے۔ یہ پاکستانیوں کے لیے اب خاص میسج دے رہا ہوں، اس ملک کے غریبوں کے منہ میں رزق حلال کا لقمہ دینے کے لیے، علم کو عام کرنے کے لیے، لوٹ مار کے نظام کو ختم کرنے کے لیے، امانت اور دیانت کا نظام لانے کے لیے یہ میلاد مصطفیٰ کی رات کل پاکستانی قوم کے لیے میرا پیغام ہے کہ اٹھے
ظلم کے خلاف اٹھیں، جبر کے خلاف اٹھیں، اب خیانت اور بددیانتی کے خلاف اٹھیں، کرپشن کے خلاف اٹھیں، غربت اور جہالت کا خاتمہ کریں اور کرپشن کے ہاتھ روکیں اور غریبوں کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں، جن بیٹیوں کے سر کے دوپٹے نہیں ان کو دوپٹے دیں، جو بے گھر ہیں انہیں گھر دلائیں، جو پریشان حال ہیں ان کو خوشیاں دلائیں۔ اس عظیم پرامن انقلاب کے لیے جو سبز انقلاب ہے، گرین ریولوشن ہے، نان وائلنٹ ریولوشن ہے، اس انقلاب کے لیے تیاری کرو۔ غریبوں کا وقت آنے والا ہے، امن کا وقت آنے والا ہے، بہار زندگی کا وقت آنے والا ہے، انسانی حقوق کا وقت آنے والا ہے، علم کا وقت آنے والا ہے۔ لٹیروں، وڈیروں اور حرام خوروں سے ان کی طاقت کو چھین لو تاکہ پورے خطے میں امن کا دور دارہ ہو اور عدل اور انصاف کا دور دارہ ہو۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو اور پورے خطے کے مسلمانوں کو اور انسانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو یہ توفیق دیں کہ وہ عدل اور انصاف کا رول پوری دنیا میں قائم کر سکیں، اور جہاں جہاں ناانصافی، ظلم اور بربریت اور دہشت گردی اور کرپشن ہے اس کے خاتمے کے لیے اقوام اٹھ سکیں۔ اقوام اٹھیں گے تو آپ کو اپنے حقوق ملیں گے اور اللہ پاک کی مدد بھی نازل ہوگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آج رات میلاد کے صدقے اللہ پاک آپ کو مزید مدد و نصرت اور اپنی معونت سے اور اپنے لطف و کرم سے اور انعام و احسان سے نوازے، اور ہر لمحہ آقا علیہ السلام کی توجہات اور فیوضات ہمارے شامل حال ہوں، کہ یہ جشن میلاد پاک آپ کی زندگیوں کا حقیقی جشن بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔